بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم علامات حقیقت و مجاز کی تحقیق کر رہے تھے اور آج ہم علامات حقیقت میں سے دوسری علامت یعنی صحت حمل اور عدم صحت سلب کے بیان میں پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں، ایک تھوڑی سی وضاحت حمل ذاتی اولی اور حمل شائع ثنائی کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ منطق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حمل ذاتی اولی یہ ہے کہ جب موضوع اور محمول جو ہے وہ مفہوماً و مصداقاً ایک ہوں تو اور ان کے درمیان جو تغیر ہے وہ اعتباری ہو تو اس صورت میں اس کو حمل ذاتی اولی کہتے ہیں۔ اور جب موضوع اور محمول مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہوں لیکن مصداق کے اعتبار سے ایک ہوں تو اس صورت میں اس کو حمل شائع ثنائی کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ علامات حقیقت میں سے یہ ہے کہ جب معنی مشکوک کے اوپر کسی لفظ کو حمل کیا جائے اور وہ حمل چاہے حمل ذاتی اولی کی بنیاد پہ ہو یا حمل شائع ثنائی کے بنیاد پہ ہو، اگر وہ حمل صحیح ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے اس معنی مشکوک میں حقیقت ہے، کیونکہ اگر حمل ذاتی اولی کی بنیاد پہ صحیح ہے وہ حمل تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ اور معنی جو ہے مفہوماً اور مصداقاً ایک ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر حمل شائع ثنائی کی بنیاد پہ وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حد اقل اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے اسی طرح سے اگر اس لفظ کو اس معنی سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی ان دو چیزوں میں سے خارج نہیں ہے کہ بھائی یا تو وہ اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے لہذا ایک چیز کو اپنی ذات سے سلب نہیں کر سکتے، یا اس کے مصادیق اور افراد حقیقی میں سے ہے لہذا معنی کو اس کے معنی سے اس کے افراد حقیقی اور مصادیق کو سلب کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا عدم صحت سلب بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ لفظ جو ہے اس معنی میں حقیقت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ثم، یہ ثم اس تبادر کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تفریع یا عطف ہے کہ کلی طور پہ پہلی علامت جو ہے وہ تبادر کی بحث پوری ہوئی، اس کے بعد دوسری بحث جو ہم شروع کریں ثم کے ذریعے ہے کہ پھر ان عدم صحت سلب اللفظ کہ سلب لفظ کا صحیح نہ ہونا یعنی سلب لفظ کا صحیح نہ ہونا، عدم صحت سلب ان معنی ایسی معنی کے سے سلب کرنا صحیح نہ ہونا، کسی جو معنی ہم کہہ رہے ہیں مشکوک ہے، تکون علامتاً کونہ حقیقتاً فیہ، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کون اللفظ حقیقت فی ذالک المعنی کہ وہ لفظ جو ہے اس معنی میں حقیقت ہے۔ یہ درمیان میں جو ہم بیان کر رہے ہیں بمعنی المعلوم المرتکز فی الذہن اجمالا کذالک، یعنی لفظ اپنی یہاں پہ ما کی معنی یعنی اس معنی کے ساتھ جو ہمیں اجمالی طور پہ معلوم ہے اور ذہن میں موجود ہے، کذالک یعنی جس طرح سے ہم تبادر میں کہہ چکے تھے کہ بھئی ایک آدمی جو جاہل ہے اس کو اجمالاً آگاہی ہے کہ بھئی ایک اجمالی معنی میرے ذہن میں اس لفظ کے لیے آتی ہے، اب اسی معنی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو اگر اس معنی سے سلب کیا جائے یا کسی بھی معنی مشکوک سے جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، تو ایک طرف ہو گیا لفظ اپنی اس معنی معلوم اجمالی کے ساتھ، دوسری طرف وہ معنی ہے جو مشکوک ہے۔ اب اگر لفظ کو اس معنی کے ساتھ اس معنی مشکوک سے اگر سلب کریں اور دیکھیں کہ وہ سلب صحیح نہیں ہے تو
تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ لفظ اس میں حقیقت ہے. کس طرح سے وہ آگے بیان کریں گے. کما ان صحت سلبہ عنہ، جس طرح سے اس لفظ کا اپنی معنی معلوم مرتکز کے ساتھ اس معنی مشکوک سے سلب کرنے کا صحیح ہونا، علامتن، یہ صحت سلب جو ہے کما ان کا علامتن پڑھیں، یہ علامت ہے کہ کونہ مجازن فی الجملۃ، کہ یہ معنی جو ہے یا یہ لفظ جو ہے اس معنی میں جو ہے وہ مجاز ہے فی الجملہ یعنی اجمالی حد تک. ہم اب کیونکہ مجاز کے اعتبار سے پھر اس کی ایک تقسیمات ہیں آگے چل کے بیان کریں گے. بہرحال کلی خلاصہ یہ ہوا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ عدم صحت سلب اور صحت حمل دلیل ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ لفظ جو ہے اس معنی میں حقیقت ہے، اور صحت سلب جو ہے یہ علامت ہے اس چیز کی کہ وہ لفظ اس معنی میں مجاز ہے، البتہ فی الجملہ مجاز، کیونکہ مجاز کی اقسام ہے اس اعتبار سے. والتفصیل، اب اس کی تفصیل دیتے ہیں. کہتے ہیں ان عدم صحت سلب عنہ و صحت الحمل علیہ بالحمل الاولی الذاتی، کہ سلب کا صحیح نہ ہونا، یعنی صحت سلب کا نہ ہونا، صحیح نہ ہونا سلب کا اس لفظ سے اس معنی کا، معنی مشکوک سے اس لفظ کا. اسی طرح سے صحت الحمل علیہ، لفظ کا اس معنی مشکوک پر حمل کرنا صحیح ہونا، یا تو یہ حمل بالحمل الاولی الذاتی، یا تو حمل اولی ذاتی کے ذریعے سے ہوگا، او بالحمل شائع ثنائی، یا حمل شائع ثنائی کے ذریعے سے ہوگا. دونوں صورتوں میں یہ علامت حقیقت ہے. حمل اولی ذاتی کیا ہے؟ کہتے ہیں الذی کان ملاکہ الاتحاد مفہوما. حمل ذاتی اولی وہ ہے کہ جس کا ملاک یہ ہے کہ موضوع اور محمول جو ہے وہ اتحاد رکھتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے. اب جب ایک چیز مفہوماً اتحاد رکھتی ہے تو مصداقاً بھی حتماً اتحاد رکھے گی. الانسان و حیوان الناطق مثال کے طور پہ. بہرحال یہ صحت حمل جو ہے کہتے ہیں علامت کون ہی نفس المعنی، یہ علامت ہے اس چیز کی، یہ عدم صحت سلب اور صحت حمل جو ہے یہ علامت ہے حمل ذاتی اولی میں اس چیز کی کہ کون لفظ، کہ وہ لفظ جو ہے نفس المعنی یا نفس المعنی کہیں کہ وہ خود معنی ہے. وبالحمل شائع ثنائی، اور حمل شائع ثنائی کے بنیاد پہ یہ چیز ثابت کرتا ہے علامت، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ کون ہو، کہ وہ لفظ جو ہے من مصادیق ہی، یہ اس معنی کے مصداقوں میں سے ہے، وہ افراد ہی الحقیقیہ، اور اس کے حقیقی افراد میں سے. اب حمل شائع ثنائی کہتے ہیں الذی ملاکہ الاتحاد وجوداً. حمل شائع ثنائی جو ہے اس کا ملاک یہ ہے کہ موضوع اور محمول جو ہے ان دونوں کے درمیان میں وجوداً مصداقاً جو ہے وہ اتحاد ہوتا ہے، اگرچہ مفہوماً اتحاد نہیں ہوتا. بنحو من الانحاء الاتحاد، اب اتحاد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بنیاد پہ ہو، لیکن مصداقاً وہ ان کے درمیان میں اتحاد موجود ہوتا ہے. پس مفہوم حمل ذاتی اولی کے بنیاد پہ بھی ثابت ہوا کہ یہ اس کے افراد اور مصادیق میں سے ہے، لہذا اس کا سلب کرنا صحیح نہیں ہے. حمل ذاتی اولی کے بنیاد پہ ثابت ہوا کہ یہ لفظ خود وہی معنی ہے، لہذا اس صورت میں بھی سلب کرنا صحیح نہیں ہے. دونوں صورتوں میں پتہ چلتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ اس معنی میں حقیقت ہے، جس کا خلاصہ ہم نے یہ بیان کر دیا. اب کہتے ہیں کہ کما ان صحت سلبہ کذالک علامت انہا لیس منہا. اب عدم صحت سلب جب ہو گئی علامت حقیقت تو صحت سلب کہتے ہیں اسی طرح سے علامت ہوگی اس بات کی کہ انہو لیس منہا، یعنی ان اللفظ لیس من مصادیق المعنی او افرادہ الحقیقیہ، کہ لفظ جو ہے وہ معنی کے مصادیق میں سے بھی نہیں ہے اور اس کے حقیقی کیا کہتے ہیں افراد میں سے بھی نہیں ہے. وَإِن لَمْ نَقُلْ، اگرچہ ہم قائل نہ ہوں کہ لفظ کا اس معنی میں استعمال مجاز فی الکلمہ کے مصادیق میں سے ہے. وَإِن لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ اطلاقُهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ فِي الْكَلِمَةِ، اگرچہ ہم اس بات کے قائل نہ ہوں کہ لفظ کا اطلاق علیہ اس معنی میں من باب المجاز فی الکلمہ، کہ یہ باب مجاز میں سے کلمے کے. اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ مجاز کی دو تعریفیں موجود ہیں. ایک معنی مشہور ہے کہ بھئی لفظ کا استعمال جو ہے غیر معنی موضوع لہو میں جو استعمال ہے
قرینے اور علاقے کے ذریعے سے، یہ جو ہے یہ مجاز ہے، اس کو مجاز کہتے ہیں، یہ معنی مجاز ہے، مشہور ہے۔ سکاکی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جس معنی کو آپ مجاز فرض کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں حقیقی، یعنی اس کے افراد حقیقی میں سے اور موضوع لہو ہے۔ بے الفاظ دیگر لفظ کا اپنی غیر معنی موضوع لہو میں استعمال، جس کو آپ مجاز کہتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں حقیقت ہے۔ فرق کیا ہے اس دونوں میں؟ فرق فقط یہ ہے کہ غیر موضوع لہو مورد یہ فرق موجود ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ اسد جو ہے یہ وضع ہوا ہے شعر کے لیے، اب شعر اس کے لیے معنی موضوع لہو ہے، اس میں اس کا استعمال حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب شعر کا استعمال رجل شجاع میں ہوتا ہے تو سکاکی کے نزدیک وہاں بھی معنی موضوع لہو ہے۔ بے الفاظ دیگر لفظ اسد کے دو مصداق ہیں، بھائی ایک وہ شعر ہے جو جنگل میں چل رہا ہے، ایک وہ شعر ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے اور رجل شجاع ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ قطعاً اس کے افراد میں تھے، لیکن یہاں پہ ہم جو ہے نا تصرف عقلی کے ذریعے شعر کے موضوع کو وسعت دیتے ہیں اور اس کے مصادیق میں سے اس فرد کو بھی مصداق کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ادعا کے مطابق یہ رجل شجاع بھی اس شعر کے مصادیق حقیقیہ میں سے ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں تصرف در اسناد۔ تو اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس کو معنی مشہور کے مطابق مجاز نہ بھی کہیں تو حد اقل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس معنی حقیقی میں سے نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اس کے دائرے کو ادعاءً وسعت دے کر اس کو جو ہے نا اس کے مصادیق میں سے قرار دیں۔ لہذا یہاں سے کہتے ہیں وَإِن لَمْ نَقُلْ، یہ جو ان لم نقل کہہ رہا ہے وہ اس مشہور معنی کے مقابلے میں کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم نہ کہیں کہ بِأَنَّ إِطْلَاقَهُ کہ لفظ کا جو اطلاق ہے علیہ اس معنی میں یا اس فرد پر من باب المجاز فی الکلمہ، یہ مجاز فی الکلمہ کے اعتبار سے، بل من باب الحقیقت، بلکہ ہم ادعا کریں کہ سکاکی کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ لفظ حضرت کا استعمال مثلا رجل شجاع میں یہ حقیقی معنی موضوع لہو اور حقیقی افراد میں سے ایک فرد ہے۔ وَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي أَمْرٌ عَقْلِيٌّ اور فی امر عقلی، یعنی اس کے موضوع میں جو تصرف کر رہے ہیں وہ اس کے امر عقلی میں ہم تصرف کر رہے ہیں۔ بے الفاظ دیگر اس معنی موضوع لہو کو ہماری کے مطابق وسعت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اسد کے دو افراد ہیں، ایک وہ جو جنگل میں موجود ہے جس کے 4 جو ہے نا پاؤں ہیں اور حیوان کی شکل میں موجود ہے، ایک یہ رجل شجاع، یہ بھی اسی کے افراد میں سے فرد ہے۔ کما سار الیہ سکاکی، جس کی طرف سکاکی گئے ہیں۔ پس کلی طور پہ یہ ثابت ہوا کہ صحت سلب جو ہے وہ علامت حقیقت نہیں ہے، علامت مجاز ہے۔ وَإِسْتِعْلَامُ حَالِ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِهِمَا۔ اب کہتے ہیں کہ یعنی اب یہ جو لفظ کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس معنی میں، اس کا حال معلوم کرنا اور یہ پتہ کرنا کہ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ او مجاز فی هذا المعنى بہما، کہ یہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے اس معنی کے اعتبار سے، بہما دونوں میں، یعنی اس کے جو دونوں فرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت سلب جو یہ مجاز کی علامت ہے۔ لیس علی وجہ الدائر، اب یہ حال معلوم کرنا کہ یہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے اس معنی کے اعتبار سے، یہ کہتے ہیں یہاں پہ دور لازم نہیں آتا۔ اب یہ پچھلے نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے پہلے کہا کہ بھائی تبادر میں کہ بھائی یہاں پہ اشکال لازم آتا ہے کہ بھائی علم بالوضع جو ہے یہ موقوف ہے تبادر کے اوپر اور تبادر موقوف ہے علم بالوضع کے اوپر، کہتے ہیں وہ اشکال یہاں پہ بھی لازم نہیں آئے گا کہ اب یہ حال معلوم کرنا کہ لفظ جو ہے معنی مجازی میں اس مورد میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، بھائی یہ کب پتا چلے گا؟ جب اس کی معنی موضوع لہو معلوم ہو۔ معنی موضوع لہو کا علم کب ہوگا؟ جب ہم اس کو حمل کر سکیں یا سلب کر سکیں، تو یہاں پہ بھی وہ دور لازم آئے گا۔ بے الفاظ دیگر بھائی یہ پتا چلنا کہ یہاں پہ سلب کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے،
یہ تب پتہ چلے گا کہ جب تبادر کا علم، جب ہمیں موضوع لہو معنی کا علم ہو. اس طرف سے موضوع لہو معنی کا علم تب ہوگا کہ جب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ سلب جو ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے تو دور ہو جائے گا. کہتے ہیں نہیں، وہی جواب جو ہم نے تبادر میں دیا تھا یہاں پہ بھی دیں گے. بس استعلام سے لے کر جو آگے عبارت ہے وہ اشکال مقدر کا جواب ہے. لہذا کہتے ہیں استعلام حال لفظ، لفظ کا حال کا علم کرنا. وہ صحت سلب اور صحت حمل جو ہے یہ پہلے تو تب پتہ چلے گا کہ جب حال لفظ سے ہم واقف ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ حال لفظ کا اعلام کرنا، وَأَنَّهُ یعنی معلوم کرنا، استعلام یعنی معلوم کرنا، وَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ فِي هَذَا الْمَعنَى کہ آیا اس معنی میں جو اس کا استعمال ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، بہما ان دونوں کے ذریعے سے، لیس علی وجہ ظاہر، یہ کہتے ہیں کہ یہ دوری نہیں ہے، بے الفاظ دیگر یہاں پہ دور لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لما عرفت فی التبادر، اسی جواب کے بنیاد پہ، اسی معلومات کی بنیاد پہ کہ جو ہم نے تبادر میں دی، من التغایر بین الموقوف والموقوف علیہ، کہ بھئی موقوف اور موقوف علیہ کے درمیان میں اختلاف ہے، تغایر ہے، بالاجمال والتفصیل، یا اجمال اور تفصیل کے بنیاد پہ جو ہم نے مستعلم کے لیے بیان کیا تھا کہ بھائی علم اجمالی جو ہے، علم تفصیلی جو ہے وہ موقوف ہے صحت حمل اور صحت عدم صحت حمل پر، جبکہ صحت حمل اور عدم صحت حمل جو ہے یا سے عدم صحت سلب جو ہے یہ موقوف ہیں علم تفصیلی کے اوپر. پس کیا کہتے ہیں جو علم اجمالی کے اوپر، پس علم اجمالی جو ہو گیا یہ ہو گیا موقوف علیہ تبادر کی طرح یہاں پہ صحت حمل یا عدم صحت سلب کے لیے، اور یہ خود صحت حمل اور عدم صحت سلب جو ہے یہ ہو گیا موقوف علیہ علم تفصیلی بالوضع کے لیے. لہذا یہاں پہ تبادر لازم نہیں آئے گا. اول اضافت الی المستعلم والحال عالم، یا پھر ہم دوسرا جواب دیں گے جو اہل محاورہ کے لیے کہا تھا کہ بھئی وہ شخص جو جاہل ہے وضع سے اور اہل لغت نہیں ہے، اس کے لیے اہل لغت کے نزدیک، جہاں پہ اہل لغت کہتے ہیں کہ حمل صحیح ہے وہاں پہ علامت ہوگی حقیقت کے لیے، اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے وہاں پہ ہو جائے گی علامت مجاز کے لیے. بس یہ ابل اضافت ہو یعنی التغایر بین الموقوف والموقوف علیہ بالاجمال والتفصیل، او اب التغایر بین الموقوف والموقوف علیہ بالاضافت الی المستعلم والعالم. تو اس طرح سے جو دوسرا جواب ہے اہل محاورہ اس کے نزدیک ہم جواب دیں گے. اس کی بنیاد پہ بھی یہی ہوگا کہ بھائی مستعلم کہ جو جاہل ہے اس کا علم موقوف ہے صحت حمل اور عدم صحت حمل پر، اور عدم صحت حمل اور صحت حمل جو ہے یہ موقوف ہیں اہل لغت کے حمل پر کہ وہ اس کے علم پر کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحیح نہیں سمجھتے. فتعمل جدن، پس آپ اس کو اوپر غور کریں کہ بھئی یہ استعمال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.